ہنری فورڈ دنیا کا پہلا بزنس مین تھا جس نے روزانہ 8 گھنٹے کام، ہفتے میں 2 چھٹیوں اور اسمبلنگ پلانٹ کا تصور دیا۔ فورڈ کمپنی سے پہلے مزدور غلام ہوتے تھے۔ یہ ہفتے میں 7 دن 15-15 گھنٹے کام کرتے تھے اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ کارخانوں میں سارا کام بھی ہاتھ سے ہوتا تھا۔ ہنری فورڈ نے کنویئر بیلٹ بنائی اور ملازم بیلٹ کے دونوں اطراف کھڑے ہو کر پرزے جوڑنے لگے۔ یوں کام بھی آسان ہو گیا اور پیداوار بھی بڑھ گئی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں ہنری فورڈ جدید بزنس اور جدید صنعتوں کا بانی تھا۔ وہ اپنے ملازمین کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ معاوضہ بھی دیتا تھا۔ ایک بار ایک صحافی آیا، اس نے ہنری فورڈ سے پوچھا، آپ سب سے زیادہ معاوضہ کس کو دیتے ہیں؟ فورڈ مسکرایا، اپنا کوٹ اور ہیٹ اٹھایا اور صحافی کو اپنے پروڈکشن روم میں لے گیا۔ ہر طرف کام ہو رہا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، گھنٹیاں بج رہی تھیں اور لفٹیں چل رہی تھیں۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ اس افراتفری میں ایک کیبن تھا اور اس کیبن میں ایک شخص میز پر ٹانگیں رکھ کر کرسی پر لیٹا تھا۔ اس نے منہ پر ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ ہنری فورڈ نے دروازہ بجایا۔ کرسی پر لیٹے شخص نے ہیٹ کے نیچے سے دیکھا اور تھکی تھکی آواز میں بولا، ہیلو ہنری، آر یو اوکے؟ فورڈ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ صحافی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ فورڈ نے ہنس کر کہا، یہ شخص میری کمپنی میں سب سے زیادہ معاوضہ لیتا ہے۔ صحافی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ فورڈ نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، یہ بس آتا ہے اور سارا دن میز پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھا رہتا ہے۔ صحافی نے پوچھا، آپ پھر اسے سب سے زیادہ معاوضہ کیوں دیتے ہیں؟ فورڈ نے جواب دیا، کیونکہ یہ میرے لیے سب سے مفید شخص ہے۔ فورڈ کا کہنا تھا، میں نے اس شخص کو سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میری کمپنی کے سارے سسٹم اور گاڑیوں کے ڈیزائن اس شخص کے آئیڈیاز ہیں۔ یہ آتا ہے، کرسی پر لیٹتا ہے، سوچتا ہے، آئیڈیا تیار کرتا ہے اور مجھے بھجوا دیتا ہے۔ میں اس پر کام کرتا ہوں اور کروڑوں ڈالر کماتا ہوں۔ ہنری فورڈ نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز آئیڈیاز ہوتے ہیں اور آئیڈیاز کے لیے آپ کو فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے، مکمل سکون، ہر قسم کی بک بک سے آزادی۔ آپ اگر دن رات مصروف ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز اور نئے منصوبے نہیں آ سکتے۔ چنانچہ میں نے ایک سمجھدار شخص کو صرف سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے معاشی آزادی بھی دے رکھی ہے تاکہ یہ روز مجھے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا دے سکے۔ صحافی تالی بجانے پر مجبور ہو گیا۔ آپ بھی اگر ہنری فورڈ کی وزڈم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی بے اختیار تالی بجائیں گے۔ انسان اگر مزدور یا کاریگر ہے تو پھر یہ سارا دن کام کرتا ہے، لیکن یہ جوں جوں اوپر جاتا رہتا ہے، اس کی فرصت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑی انڈسٹریز اور نئے شعبوں کے موجد پورا سال گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے 4 مثالیں رکھتا ہوں۔ ہمارے دور میں صدر رونالڈ ریگن اور مارگریٹ تھیچر 2 کامیاب ترین لیڈر گزرے ہیں۔ تھیچر نے برطانیہ کا پورا معاشی فلسفہ بدل دیا، آئرلینڈ کا ایشو بھی بھگتا دیا۔ یہ 11 سال وزیر اعظم رہی اور آئرن لیڈی کہلائی۔ رونالڈ ریگن نے افغانستان کی جنگ لڑی اور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے یہ دونوں تاریخ کے فارغ ترین حکمران بھی تھے۔ یہ سارا دن دھوپ تاپتے تھے، بطخوں کو دانہ ڈالتے تھے، واک اور جاگنگ کرتے تھے، ریستورانوں میں کھانا کھاتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے۔ رونالڈ ریگن ہالی ووڈ کی ہر نئی فلم بھی دیکھتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، ان لوگوں نے پھر اتنی اچیومنٹس کیسے کیں؟ اس کے پیچھے 2 فارمولے تھے، آئیڈیاز اور اچھی ٹیم۔ یہ دونوں بہت اچھے ٹیم میکر تھے اور یہ فری ٹائم میں سوچتے رہتے تھے، لہٰذا یہ دونوں دنیا بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بزنس کی دنیا میں بل گیٹس اور وارن بفیٹ بھی ویلے ترین لوگ ہیں۔ وارن بفیٹ روزانہ 4.5 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ بل گیٹس ہفتے میں 2 کتابیں ختم کرتے ہیں۔ یہ سال میں 80 کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں، لائن میں لگ کر کافی اور برگر لیتے ہیں اور اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ کیسے؟ فرصت اور سوچنے کی مہلت کی وجہ سے۔ آپ یقین کریں، ہم جب تک ذہنی طور پر فری نہیں ہوتے، ہمارا دماغ اس وقت تک بڑے آئیڈیاز پر کام نہیں کرتا، ہم اس وقت تک پاکستان جیسے تصور تخلیق نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ اگر دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو فری رکھنا ہوگا۔ آپ اگر خود کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھیں گے
تو پھر آپ سوچ نہیں سکیں گے، آپ پھر زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ ہماری حکومت کا بھی یہی ایشو ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے آپ اور اپنی کابینہ کو انتہائی چھوٹے اور غیر اہم کاموں میں الجھا لیا ہے۔ حکومت نے خود کو 2.5 سال سے اپوزیشن کی دلدل میں بھی پھنسا رکھا ہے۔ وزیر اعظم دن رات ترجمانوں کی ٹریننگ میں مصروف رہتے ہیں، یہ انہیں اپوزیشن سے نمٹنے کی ترکیبیں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اہم ترین وزراء بھی سارا دن لگا کر اپنی غلطیوں کی جڑیں پچھلی حکومتوں میں دفن کرتے رہتے ہیں۔ چینی اور آٹا آج مہنگا ہوتا ہے، بجلی کی قیمت آج دگنی ہوتی ہے، گیس آج نہیں ملتی، PIA کا جہاز آج کوالالمپور میں ضبط ہوتا ہے، لاہور کا کچرا آج نہیں اٹھایا جاتا، کشمیر پر بھارت آج قبضہ کرتا ہے، پارلیمنٹ آج کام نہیں کرتی، اور عثمان بزدار کو آپ ملک کا سب سے بڑا صوبہ دے دیتے ہیں، لیکن غلطی پچھلی حکومت کی نکل آتی ہے۔ براڈ شیٹ کا جرمانہ آج کی حکومت ادا کرتی ہے، یہ خاموشی سے 4 ارب 58 کروڑ روپے ادا کر دیتی ہے، لیکن مجرم پچھلی حکومتیں بن جاتی ہیں۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، براڈ شیٹ نے 2002 میں کام نہیں کیا، جنرل خالد مقبول نے کانٹریکٹ منسوخ کیا، شوکت عزیز، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی حکومتوں نے براڈ شیٹ کو رقم نہیں دی، لیکن یہ رقم نہ دے کر مجرم ہو گئے، اور جس حکومت نے خاموشی سے 5 ارب روپے ادا کر دیے وہ فاتح، نیک اور عقل مند ہو گئی۔ ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، نواز شریف نے 2 سال میں بجلی پوری کر دی۔ نواز شریف حکومت عوام کو سستی بجلی بھی دے رہی تھی، مگر وہ مجرم ہے، اور جو روزانہ گردشی قرضے بھی چڑھا رہے ہیں اور بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں وہ صادق اور امین ہیں۔ وہ حکومتیں جنہوں نے چینی اور آٹے کی ایکسپورٹ کی اجازت دے کر بھی ملک میں دونوں چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھنے دیں وہ مجرم ہیں، اور جس حکومت سے چینی، آٹا، گھی اور دالوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی وہ نیک اور شاندار ہے۔ اسحاق ڈار، جس نے ڈالر کو 105 روپے پر کنٹرول رکھا اور جس کے دور میں GDP 5.8% ہو گیا وہ برا، اور جس کے دور میں ڈالر 160 اور GDP گروتھ منفی ہو گئی وہ حکومت ٹھیک ہے۔ وہ تمام لوگ برے ہیں جنہوں نے 5 سال میں 11,000 ارب روپے قرض لیے، اور وہ اچھے ہیں جنہوں نے 2 سال میں 11,000 ارب روپے قرض چڑھا لیا۔ اور آپ ملک میں لوڈ شیڈنگ، غربت، بے روزگاری، لاقانونیت، کساد بازاری اور سیاسی افراتفری دیکھ لیجئے۔ ہم اپنے دوستوں تک سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ وزیر اعظم نے ملک میں اتنے محاذ کھول رکھے ہیں کہ ان کے پاس بیرونی محاذوں کے لیے سوچنے اور حل تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا۔ سعودی عرب ناراض ہے، حکومت یہ بوجھ حافظ طاہر اشرفی کے ناتواں کندھوں پر ڈال کر سائیڈ پر ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت آ چکی ہے، پاکستان کے امریکہ سے تعلقات انتہائی سرد مہری کا شکار ہیں۔ چین بھی حیرت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات دوبارہ سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے آخری غیر ملکی دورہ نومبر 2020 میں افغانستان کا کیا تھا۔ یہ کسی سربراہ مملکت سے ملتے ہیں اور نہ کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ وزیر اعظم کے پاس وقت ہی نہیں۔ یہ اپوزیشن کی دلدل سے نکلیں تو یہ دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ چنانچہ میری درخواست ہے وزیر اعظم یہ سارے ایشوز ختم کر دیں، اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، الیکشن اصلاحات شروع کرائیں، مقدمے نیب اور عدالتوں کے حوالے کر دیں۔ یہ جس کو چھوڑتے ہیں چھوڑ دیں، یہ جس کو سزا دیتے ہیں دے دیں۔ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فوج کا کام فوج کو کرنے دیں، عدالتوں کا کام عدالتیں کریں، اور نیب کا کام نیب کی ذمہ داری ہو۔ وزیر اعظم اپنے آپ کو پول آؤٹ کریں تاکہ یہ اطمینان سے سوچ بھی سکیں اور حکومت کام کر سکے۔ آپ خود سوچئے، وزراء اگر سارا دن اپوزیشن کے کفن سیتے رہیں گے تو کام کون کرے گا، ملک کون سنبھالے گا؟ ریاست اگر سارا دن حکومت بچانے میں مصروف رہے گی تو پھر ملک کون چلائے گا؟ وزیر اعظم کو بہرحال جلد یا بدیر یہ کرنا پڑے گا۔ یہ جتنی جلدی معاملات سیٹل کر لیں گے یہ ملک اور حکومت دونوں کے لیے ٹھیک ہوگا، ورنہ امریکہ اور چین مل کر بھی اس ملک کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ ہم ماضی کے قبرستان کی اینٹ بن کر رہ جائیں گے۔